وہیں تھے تو لوگوں کو خطوط وہ لکھ رہے تھے، اور جب لوٹے تو جب رسالہ نکالا تہذیب الاخلاق 1870 میں، تو تہذیب الاخلاق میں انہوں نے سلسلہ وار مضامین لکھے کہ مدرسۃ العلوم کیسا ہوگا، اور پھر وہ مدرسۃ العلوم قائم ہوا۔ یونیورسٹی کی شکل اس کو سر سید کی وفات کے 22 برس کے بعد 1920 میں ملی، لیکن ادارہ وہی ہے جو 1857 کے بعد سے سر سید جس کے لیے کوشاں تھے۔ تو علی گڑھ تحریک اردو کی ایک ایسی تحریک ہے جس میں تعلیم پہلا ایجنڈا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ اردو ادب کے جو پرانے مضامین ہیں، جو پرانے موضوعات ہیں، ان کے علاوہ ہزاروں موضوعات پڑے ہوئے تھے اور اس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں تھا، تو سر سید نے اس کی طرف دھیان دلایا۔ سر سید کو ایک فائدہ یہ تھا کہ سر سید کے پاس جو قریب میں لوگ تھے، جو بعد میں ہم ان کو سر سید کے رفقا کہتے ہیں، ایسوسیٹس کہتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ تھے جو اردو زبان کے ادیب اور شاعر تھے۔ سر سید خود اردو کی بہت ساری کتابیں پہلے بھی لکھ چکے تھے، تو یہ اگر وہ تعلیمی کام بھی کر رہے تھے تو اردو زبان میں کر رہے تھے، اور اردو زبان کو ہی فائدہ ہو رہا تھا۔ سر سید نے جو رسائل نکالے وہ بھی اردو میں نکالے، تو یہ علی گڑھ تحریک دیکھتے دیکھتے اردو کی ایک ایسی پاورفل تحریک بن گئی جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لکھنے والے شریک ہو گئے اور نئے مقاصد کے ساتھ آگے بڑھے۔ علی گڑھ تحریک کا ایک اور فائدہ تھا، جو فورٹ ولیم کالج میں جو سلسلہ شروع ہوا تھا کہ نثر پر توجہ دی جائے، شاعری پر توجہ کم کی جائے، تو فورٹ ولیم کالج کے زمانے تک تو اردو میں صرف داستانیں لکھی جا رہی تھیں یا قواعد کی کتابیں، لیکن علی گڑھ تحریک میں سر سید نے درجنوں نئے موضوعات، نثر کے نئے موضوعات، نئی صنفیں اس میں جوڑی، اور اردو کا ایک ایسا کارواں تیار ہو گیا جو ایک ہمہ جہت زبان، ایک بڑی زبان کے طور پر اردو سامنے آئی۔ علی گڑھ تحریک کے ہی ساتھ ساتھ پنجاب میں ایک تحریک شروع ہوئی، نظم جدید کی تحریک۔ یہ تحریک ہے جب جیسے آج کے زمانے میں اب جیسے بہار شکچھا پریوجنا آپ دیکھتے ہیں، تو اس زمانے میں پنجاب کے علاقے میں ایک یہ انجمن پنجاب بنی تھی۔ اس کا بھی کام وہی تھا کہ تعلیم کس طرح سے بڑھے پنجاب کے علاقے میں۔ پنجاب صوبہ کے اگر غور کیجیے گا تو دلی کے پاس سے پنجاب شروع ہوتا تھا اور پاکستان کی سرحد تک جاتا تھا۔ آج بھی پاکستان کا بھی کہ سب سے بڑے صوبوں میں ایک پنجاب ہے، اور ہندوستان کا بھی۔ ہندوستان میں اس سے کئی ریاستیں بنی ہیں، ہریانہ پنجابی سے کٹ کے بنا ہے، ہماچل پردیش کٹ کے بنا ہے، چندی گڑھ اپنے آپ میں کٹ کے بنا ہوا ہے، یہ سب پنجاب سے نکلے ہوئے صوبے ہیں۔ تو بہت بڑا صوبہ تھا اور پنجاب خوشحال صوبہ تھا، تو پنجاب میں تعلیم کی ترقی کے لیے کوشش شروع ہوئی۔ تو آپ اب بھی کسی سینئر آدمی سے یا بازار میں جائیے تو کتاب کا نام ایک ملتا ہے کہ اردو کی پہلی، اردو کی دوسری، اردو کی تیسری، اس طرح کی کتاب کا جو نام ملے گا، تو یہ کتابیں اسی انجمن پنجاب میں تیار ہوئی تھیں۔ اردو کی کتاب اردو کی پہلی سے لے کے 5ویں تک تیار کی تھی مولوی اسماعیل میرٹھی نے، اور فارسی کی پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں کتاب تیار ہوئی تھی محمد حسین آزاد نے لکھی تھی، اور یہ آج تک یہ اب 150 برس ہونے کو آیا، لیکن 150 برس تک وہ کتابیں مقبول ہیں اور وہ پڑھائی جاتی ہیں۔ تو تعلیم کے سلسلے سے وہاں کام شروع ہوا۔ پھر محمد حسین آزاد نے کچھ لیکچر سیریز شروع کیا، ماہانہ لیکچر دیتے تھے۔ اسی میں ایک بار انہوں نے لیکچر دیا کہ بھائی انگریزی میں موضوعاتی نظمیں لکھی جاتی ہیں، اردو میں نہیں لکھی جاتی ہیں، ہم لوگوں کو اس سلسلے سے کوشش کرنی چاہیے۔ اور نمونے کے طور پر انہوں نے کہا کہ جیسے اگر رات موضوع ہم بنائیں تو رات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک شب قدر عنوان سے نظم سنائی، اور لوگوں کو کہا کہ اگلے مہینے آپ لوگ اسی طرح سے انصاف پر نظم لکھ کے لائیے۔ اور پھر لوگوں نے نظم لکھی، پھر برسات پر نظم لکھی، اور دیکھتے دیکھتے ایسا ہوا کہ 4-5 برس میں سینکڑوں موضوعاتی نظمیں تیار ہو گئیں۔
اتفاق سے ان کو یہ بھی مدد تھی کہ اسی جو انجمن پنجاب کا بک ڈپو تھا اس میں الطاف حسین حالی بھی پہنچ گئے تھے، وہاں نوکری کر رہے تھے۔ تو حالی، اسماعیل میرٹھی اور محمد حسین آزاد کی کوششوں سے اردو میں ایک یہ نئی صنف موضوعاتی نظموں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور یہ انجمن پنجاب وہاں لاہور میں قائم ہوئی۔ اس کے اثرات اتنے ہوئے کہ بعد کے زمانے میں وہیں اقبال بھی پیدا ہوتے ہیں اور اقبال بھی اس سے جڑتے ہیں، اور پورے ملک میں اس کے اثرات ہوئے، اور وہ ہر جگہ، چاہے وہ انجمن پنجاب کو چھوڑ دیجیے، بہار میں نظمیں کہی جا رہی تھیں، بنگال میں نظمیں کہی جا رہی تھیں، دلی میں نظمیں کہی جا رہی تھیں۔ تو یہ تمام انجمن پنجاب کی وجہ سے یہ ممکن ہوا، اسی لیے اس کو نظم جدید کی تحریک کہتے ہیں۔ نظم جدید کی تحریک کے بعد ایک تحریک ہے رومانوی تحریک۔ رومانوی کا ایک تو مطلب ہوتا ہے کہ بھائی عشقیہ، لیکن اس کا عشقیہ سے تعلق نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ رومانٹک، انگریزی کا یہ لفظ ہے، انگریزی میں رومانٹک پوئٹری کا موومنٹ تھا، اور بڑے بڑے شعراء اس میں ورڈزورتھ، بائرن، کیٹس، شیلی جیسے بڑے شعراء وہاں پیدا ہوئے۔ تو اس کے ہی اتباع سے تو رومانٹسزم جب کہتے ہیں کسی کے لیے کہ بھائی آپ کا بہت ہی رومانٹسزم آپ میں زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تخیل پسندی۔ اس کا مطلب صرف عشقیہ نہیں ہوتا ہے بلکہ تخیل پسندی۔ ہوا کیا تھا کہ علی گڑھ تحریک جو چل رہی تھی، تو علی گڑھ تحریک میں سر سید کا فوکس تھا کہ حقیقت پسندی پہ زور بہت تھا، اور ادب سے یہ چھوٹ رہا تھا، تخیل پسندی کی چیزیں چھوٹ رہی تھیں۔ تو کچھ ایسے لوگ ابھرنے لگے، خاص طور سے سجاد حیدر یلدرم، جن کی بیٹی قرۃ العین حیدر ہیں۔ تو سجاد حیدر یلدرم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بھائی تخیل پسندی کو ادب سے ہٹایا نہیں جا سکتا ہے، اور اس زمانے میں ٹیگور کے افسانے شائع ہو رہے تھے، ٹیگور کی شاعری ابھر رہی تھی۔ اسی طرح سے ترکی زبان سے واقف تھے سجاد حیدر یلدرم۔ ترکی میں جو افسانے لکھے جا رہے تھے وہ بھی ان تخیلی بنیادوں پر لکھے جا رہے تھے۔ تو ان دونوں چیزوں کے اثرات سے سجاد حیدر یلدرم نے کوشش کی کہ اس زمانے کا جو مزاج تھا اس سے الگ تحریر پیش کریں۔ اسی کو ہم رومانوی تحریک کہتے ہیں۔ 1900 کے آس پاس یہ تحریک شروع ہوتی ہے، اور سجاد حیدر یلدرم اس کے سب سے بڑے لکھنے والے ہیں۔ انہوں نے افسانے لکھے، اردو کا پہلا افسانہ نگار بھی ان کو ہم مانتے ہیں۔ تو 1900 عیسوی میں انہوں نے افسانہ لکھا تھا۔ چند برس یہ چلا ہوگا، لیکن رومانوی تحریک کے ساتھ ایک دشواری ہو گئی کہ تھوڑے دنوں میں پریم چند جیسا، رومانوی تحریک کے سب لکھنے والے افسانہ نگار ہیں زیادہ، تو اب پریم چند جیسا آدمی اسی زمانے میں ابھرتا ہے جو حقیقت پسندی کی بنیاد پر اپنی تحریریں پیش کرتا ہے۔ تو کبھی کبھی کسی تحریک کا دروازہ یا اس کی ترقی کوئی ایک شخص بھی روک سکتا ہے اگر وہ بڑا ہے۔ تو پریم چند نے حقیقت پسندی کی بنیاد پر افسانے لکھنے شروع کیے، اور دیکھتے دیکھتے ان کی ایسی مقبولیت ہو گئی کہ پھر جو ابتدائی دور میں رومان پسند مقبول ہوئے تھے وہ پھر ضائع ہو گئے، کہیں ان کی تاریخ میں پھر ویسی اہمیت نہیں قائم ہوئی۔ اور پریم چند نے جس انداز سے لکھنا شروع کیا، تو پریم چند اور پھر پریم چند کے اتباع میں لکھنے والے بڑی تعداد میں سامنے آئے۔ تو رومانی تحریک ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد پریم چند کے آخری دور میں ایک بڑی منضبط تحریک کھڑی ہوتی ہے جس کو ہم ترقی پسند تحریک کہتے ہیں۔ 1936 میں اس کی کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس کی صدارت پریم چند نے کی تھی، اور پریم چند نے نئے ادب کا ایک تصور دیا، کہا کہ ادب کو نئے انداز سے سمجھنا چاہیے، حسن کا معیار بدلنے کی ضرورت ہے، اور یہ سارے وہ تصورات پریم چند نے پیش کیے تھے۔ تو پریم چند کی تحریریں پہلے سے ہی ترقی پسند تحریک کا ایک اشاریہ ہیں، اور پھر 1936 سے یہ تحریک بڑی پاورفل تحریک تھی۔ اس تحریک پر مارکسزم کے اثرات بھی واضح طور پر ہیں، اور یہ تحریک پورے ملک میں پھیلی، سب سے زیادہ لکھنے والے اس میں آئے،
اور یہ ایک انٹرنیشنل تحریک تھی. ہندوستان میں قومی تحریک چل رہی تھی، اس سے اس نے جڑ کر کام کرنا شروع کیا اور پورے ملک میں یہ تحریک ترقی کے راستے پہ چلتی رہی. اس کے بعد لاہور میں ہی حلقہ ارباب ذوق یہ مختصر سی تحریک ہے، اور اردو نظم کے ارتقاء میں جس طرح سے نظم جدید کی تحریک ہے، اسی طرح سے دوبارہ یہ تحریک چلتی ہے 1939 میں. اور چند شعراء خاص طور سے میرا جی نون، میم راشد، اختر الایمان، مجید امجد جیسے شعراء ابھرتے ہیں. اگر اردو نظم کے ارتقاء کی بات کریں گے تو یہ نہایت پاورفل لوگ تھے، اور ان کی کوششوں سے ترقی پسندوں سے الگ نظم نگاری کا ایک انداز پیدا ہو گیا. اس لیے اس کو بھی ہم بہت امپورٹنس دیتے ہیں. 1960 کے آس پاس ترقی پسند تحریک کی طاقت گھٹنے لگی. کوئی بھی تحریک زیادہ دنوں تک چل نہیں سکتی ہے، نئی تحریک کی ضرورت پڑتی ہے. تو جدیدیت کی تحریک ابھری. ترقی پسند تحریک میں یہ تھا کہ سماج بہت اہم ہے، تو جدیدیت میں یہ تھا کہ نہیں، افراد کی بھی اہمیت ہے، افراد بھی بنیادی حیثیت کے حامل ہیں. تو یہ تحریک چلی. 1960 سے 80 تک آتے آتے یہ تحریک بھی کمزور پڑنے لگی، اور اس کے بعد جس کو آج کے زمانے میں کہتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم، ایک یہ ماڈرنزم کہتے ہیں جدیدیت کو، اور پوسٹ ماڈرنزم مطلب ما بعد جدیدیت. یہ ما بعد جدیدیت کی جو تحریک ہے، اس میں مانا گیا کہ سماج کی بھی اہمیت ہے اور فرد کی بھی اہمیت ہے، ان دونوں سے مل کے زندگی قائم ہوتی ہے، اور ادب میں ہم ان دونوں چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے اردو کی یہ جو ہم 1700 عیسوی سے لے کے آج تک جب دیکھتے ہیں تو یہ 11 مستقل تحریکیں ہیں، بڑی تحریکیں ہیں، جن کو ہمیں جاننا چاہیے، نام سے اور کام سے ہلکے پھلکے طور پر بھی واقف ہونا چاہیے. چلیے.